شرک کیا ہے اور شرک کی تعریف کیا ہے، یعنی شرک کا مفہوم مطلب کیا ہے؟ تو پہلے سوال کا جواب مختصراً لیکن تھوڑی سی تفصیل کے ساتھ، شرک 3 حرف پر مشتمل ایک لفظ ہے، شین را کاف، شرک، جس کا اردو میں ترجمہ ہوتا ہے کسی کو کسی کے ساتھ شریک کرنا، کسی کو کسی کا پارٹنر بنانا، کسی کے برابر قرار دینا۔ شرک کیا ہے؟ تو اس کا جواب قرآن مجید کی زبان میں سنیے، ان الشرک لظلم عظیم۔ سیدھا سادھا بالکل کلیئر کٹ واضح لفظوں میں جو جواب ہے وہ یہ کہ اس کائنات کا ایک بھیانک جرم عظیم کا نام شرک ہے، ظلم عظیم کا نام شرک ہے۔ اس سے بڑا کوئی جرم عظیم نہ ہوا پاسٹ میں اور نہ پریزنٹ میں ہے اور نہ آنے والے وقت یعنی مستقبل فیوچر میں ہوگا۔ تینوں زمانے میں اور پوری کائنات میں جتنے بھی جرائم ہوتے ہیں، جتنے بھیانک جرائم ہوتے ہیں، جتنے ظلم و ستم ہوتے ہیں، ان سارے ظلموں میں سب سے بڑا ظلم عظیم شرک ہے۔ یہ تو جواب ہوا کہ شرک کیا ہے، تو اس کا جواب شرک سب سے بڑا ظلم ہے، سب سے بھیانک جرم عظیم ہے۔ 21واں پارہ ہے، سورہ پاک کا نام ہے سورہ لقمان، اور مالک کائنات کا فرمان عالی شان یہ ہے، اذ قال لقمان لابنہ وہو یعظہ یا بنی لا تشرک باللہ ان الشرک لظلم عظیم۔ اے ایمان والو، اے اسلام والو، اے ایمان کے دعوے دارو، یاد کرو اس وقت کو جب میرے بندے، ایک عظیم الشان بندے جن کو میں نے حکیم بنایا تھا دینی دنیاوی دونوں لحاظ سے، اس عظیم الشان بندے نے سب سے پہلے اپنے بچے کو کی تعلیم اور تربیت فرماتے ہوئے جو جملہ کہا تھا شرک کے تعلق سے، وہ مالک کائنات نے سورہ لقمان جو انہی کے نام سے سورہ پاک ہے، پارہ نمبر 21 میں 21ویں پارے میں مالک کائنات فرماتے ہیں اس وقت کو یاد کرو، یعنی وہ وقت یاد کرنے کے قابل ہے جب میرے بندے حضرت لقمان نے اپنے پیارے چھوٹے سے بچے سے ان کو نصیحت فرماتے ہوئے، ان کی تعلیم فرماتے ہوئے، تربیت فرماتے ہوئے، ایک باپ کا حق ادا کرتے ہوئے کہ اپنے بچے کو سب سے عظیم الشان تعلیم ایک باپ کیا دے سکتا ہے۔ بعد میں ساری تعلیمات ہے، لیکن پہلی فرسٹ جو برین واش کرنا ہے، بچے کے ذہن و دل کو، ظاہر و باطن کو پاک کرنا ہے، کس عظیم، کس بڑے گناہ سے؟ تو فرمایا کہ اس وقت کو یاد کرو جب میرے بندے حضرت لقمان نے فرمایا، اے میرے بچے لا تشرک باللہ، تم اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات، اسماء و صفات میں کسی طرح کا کوئی شرک کا کوئی شائبہ بھی باقی نہ رہنے دینا، بالکل شرک نہیں کرنا۔ کیوں؟ آگے دلیل دیا، ان الشرک لظلم عظیم، چونکہ یقیناً بلا شک و شبہ قطعی مست ہے کہ اس کائنات میں سب سے بڑا ظلم عظیم، یعنی سب سے بڑا ظلم، عظیم کے معنی بڑا ہوتا ہے اور ظلم تو ظلم ہے، سب سے بڑا ظلم، سب سے بھیانک جرم عظیم شرک ہے۔ یہ دلیل قرآن مجید میں سورہ لقمان پارہ نمبر 21 میں موجود ہے۔ اسی طریقے سے پورا قرآن پاک ہی آپ کو ریفرنس، چونکہ ہمارا ویڈیو بہت مختصر ہوتا ہے اس لیے میں ایک دلیل، اور آج لوگ جلدی یاد بھی نہیں کر پاتے ہیں، ورنہ دلائل تو 1-2 نہیں سینکڑوں دلائل دیے جا سکتے ہیں ظلم عظیم پر۔ اسی طریقے سے اس کی ایک دلیل اور حدیث پاک میں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہما، بخاری مسلم کی حدیث پاک ہے، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے جلیل القدر صحابی ہیں، نبی پاک علیہ السلام کی پہلی صف میں کھڑے ہونے والے صحابی ہیں، اور نبی رحمت کے زمانے میں
یہ ان کا وہ مقام ہے علمی اعتبار سے حضرات صحابہ کی جماعت میں، جن کو آج کی تاریخ میں ہم مفتی کہتے ہیں، یعنی جس کو جسٹس کہتے ہیں۔ نبی رحمت علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے زمانے مبارکہ میں اپنی موجودگی میں کچھ صحابہ تھے جن کو یہ حق دیا تھا کہ وہ نبی پاک کے غائبانے میں اگر کوئی مسئلہ پوچھے، سوال کرے تو وہ جواب دیں، اور ان کے جواب سے اللہ اور اس کے رسول راضی تھے۔ یعنی اتنا کانفیڈنس نبی پاک کو تھا ان کے علم پر۔ یہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، جب سورۃ الانعام کی آیت نمبر 82 نازل ہوئی تو سارے صحابہ میں لرزہ طاری ہو گیا، یعنی سارے صحابہ پریشان ہو گئے، اور نبی رحمت علیہ الصلوۃ والسلام سے جا کر سوال کیا کہ یا رسول اللہ، ہم میں سے تو کوئی نہیں بچے گا، چونکہ اللہ تعالیٰ کا فرمان عالی شان ہے شرک کے تعلق سے کہ الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم۔ آیت نمبر یاد رکھیے گا، سورۃ الانعام پارہ نمبر 8 اور آیت نمبر 82 انشاءاللہ یاد رکھیں گے۔ جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی جو شرک کے سلسلے میں سب سے زیادہ نمونہ اور نایاب آیت ہے پورے قرآن حکیم میں، تو سارے صحابہ کانپ گئے، لرزہ طاری ہو گیا صحابہ پر، ڈر گئے۔ نبی رحمت علیہ الصلوۃ والسلام سے جا کر کے سوال کیا، دریافت کیا، یا رسول اللہ ہم میں سے کون بچے گا؟ چونکہ اللہ تعالیٰ تو فرماتے ہیں الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم، یہاں بھی اللہ تعالیٰ نے وہی ظلم کا لفظ استعمال کیا۔ فرمایا کہ سنو، جو لوگ سچائی اور صداقت کے ساتھ ایمان لائے ہیں، یعنی توحید کی شہادت دیا ہے زبان سے بھی اور دل نے تصدیق کیا ہے، تو کون ہیں یہ لوگ جو کامیاب ہونے والے ہیں؟ مالک کائنات فرماتے ہیں الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم۔ ہر ایمان والے کامیاب نہیں ہوں گے۔ کون ایمان والے کامیاب ہوں گے؟ وہ ایمان والے کامیاب ہوں گے جو ایمان لانے کے بعد ظلم کے ذریعے اپنے ایمان کو آلودہ نہیں کرتے ہیں، یعنی اس سے توحید میں کسی طرح کی کوئی بو باش، کوئی بدبو شرک کی نہیں آتی ہے۔ جس ایمان میں بالکل خالص ایمان، پاکیزہ ایمان، مقدس ایمان، بالکل متبرک ایمان، جو شرک کی ہر پہلو سے پاک ہو، خالص ہو، شدھ ایمان، جس کو آپ ہندی میں کہہ لیجئے شدھ، جس میں ذرا سی ملاوٹ ظلم کی یعنی شرک کی نہیں ہونی چاہیے۔ جب آیت کریمہ آگے رب تعالیٰ فرماتے ہیں اولئک لہم الامن وہم مہتدون، دو خوشخبری سنایا، ایسے ہی بندے کے لیے امن اور چین ہے اس دنیا میں بھی آخرت میں بھی، اور مالک کائنات دوسری سرٹیفکیٹ دے رہے ہیں وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ، یہی ہیں وہ میرے خوش نصیب بندے جو ہدایت یافتہ ہیں۔ یعنی دنیا والے بہتوں کو ہدایت یافتہ، گمراہوں کو بھی ہدایت یافتہ کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نہیں، اصلی اوریجنل ہدایت یافتہ یہ بندے ہیں جن کے بارے میں قرآن میں تم سے کہہ رہا ہوں کہ جن کے اندر دو صفت ہوگی، سچائی کے ساتھ ایمان لائیں گے پہلی بات، اور شرک سے اس ایمان کو پاک رکھیں گے، تو ان کے لیے دو خوشخبریاں ہیں۔ اولئک لہم الامن، انہی کے لیے امن چین ہے، یعنی وہ اللہ تعالیٰ کے عذاب سے امن اور چین میں رہیں گے، بالکل مامون رہیں گے، محفوظ رہیں گے، سیف رہیں گے۔ اور دوسری خوشخبری کہ ایسے ہی بندے کیا ہیں؟ ہدایت یافتہ ہیں، اصلی صراط مستقیم پر استقامت کے ساتھ وہ جمے ہوئے ہیں، یہ میں ان کو سرٹیفکیٹ دیتا ہوں۔ یہ دو دلیلیں یاد رکھیں گے۔